السلام علیکم پیارے ساتھیوں، میں ہوں حنزلہ خان، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے تاریخ میں ایک پراسرار ذہن اور ایک سائنسی جادوگر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے کائنات کے رازوں کو جاننے کی جستجو میں اپنی پورا زندگی وقف کر دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نکولا ٹیسلا کے، جسے دنیا الیکٹرک انجینئرنگ کا بادشاہ بھی کہتے ہیں اور ایک ماپوق الفطرت عقل کا مالک بھی۔ لیکن ٹیسلا کی زندگی محض سائنسی ایجادات تک محدود نہیں تھی۔ ان کی زندگی میں ایسے لمحات بھی آئے جب انہیں اپنے روحانی اور ماپوق الفطرت تجربات کا ذکر کیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ نکولا ٹیسلا نہ صرف بجلی کی دنیا میں انقلاب لانے والے سائنسدان تھے، بلکہ ان کے خیالات میں ایک خاص روحانیت بھی شامل تھی۔ انہوں نے 3، 6 اور 9 کے نمبروں کو کائنات کی چابی قرار دیا اور ان نمبروں کے پیچھے چھپے ہوئے راز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ٹیسلا کا ماننا تھا اگر ہم ان نمبروں کو سمجھ لیں تو ہم کائنات کی پوشیدہ رازوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، آج کے ویڈیو میں ہم نکولا ٹیسلا کے ان خیالات، ان کی روحانی زندگی اور ان کی پراسرار تجربات کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے ٹیسلا نے اپنے آخری تقریروں میں ان غیر مرئی قوتوں کا ذکر کیا جنہیں انہوں نے خود اپنی زندگی میں محسوس کیا۔ ہمارے ساتھیوں، نکولا ٹیسلا 10 جولائی 1856 کو سربیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک پادری تھے اور ان کی والدہ گھر کا کام سنبھالتی تھی۔ بچپن ہی سے ٹیسلا میں ایک غیر معمولی ذہانت تھی۔ وہ ایک عام بچے کی طرح نہیں تھے۔ ان کی زندگی میں شروع سے کئی پراسرار واقعات پیش آئے جنہوں نے ان کی ذہن کو گہرے اثر سے متاثر کیا۔ بچپن میں ہی ٹیسلا کو اپنے خواب و خیالات پر بے پناہ کنٹرول حاصل تھا۔ انہیں ایک عجیب سی طاقت کا احساس ہوتا تھا جسے وہ اپنے تجربات میں بھی ظاہر کرتے تھے۔ وہ بڑے ہوئے تو ان کا جھکاؤ سائنسی تجربات کی طرف بڑھنے لگے اور انہوں نے دنیا کو ایسے ایجادات سے روشناس کیا انہوں نے بجلی اور توانائی کی شعبے میں انقلاب برپا کر رکھ دیا۔ لیکن نکولا ٹیسلا کا ایک اور نظریہ بھی تھا جنہیں 3، 6 اور 9 تھیوری کہا جاتا ہے۔ ٹیسلا کا کہنا تھا اگر ہمیں کائنات کی بنیادی رازوں کو سمجھنا ہے تو ہمیں 3، 6 اور 9 نمبروں پر توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نمبر کائناتی توانائی، وائبریشن اور فریکوینسی کے ایسے اصول ہے جو دنیا کے ہر ذرے میں موجود ہے۔ ٹیسلا کے نزدیک یہ 3 نمبر نہ صرف ریاضی میں بلکہ روحانی اور سائنسی کائنات میں بھی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے بارہا کہا کہ ان نمبروں کو سمجھنا کائنات کی سمجھنے کے مترادف ہے۔ اگر ہم ان نمبروں کی فریکوینسی اور ان کی طاقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے تو ہم کائناتی توانائی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کی اسی نظریے نے سائنسدانوں، ریاضی دانوں اور روحانیت میں دلچسپی رکھنے والے کے درمیان ایک نیا پہلو ظاہر کیا۔ میرے ساتھیوں، نکولا ٹیسلا کی زندگی کے آخری دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا جسے ان کی روحانی زندگی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ نیو یارک کے ایک ہوٹل میں قیام کے دوران ٹیسلا کو ایک اعزاز سے نوازانے کا موقع ملا، لیکن اس موقع پر انہوں نے ایک عجیب بات کا ذکر کیا۔ ٹیسلا نے کہا کہ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ایک عجیب روحانی مخلوق آتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مخلوق ان کے ذہن میں مختلف خیالات اور معلومات منتقل کرتی تھی۔ مزید انہوں نے کہا کہ وہ اکثر اپنے کمرے میں ایک قلم اور کاپی کا کپ چھوڑ کر سو جاتے ہیں اور جب وہ جاگتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے خیالات اور نظریات کسی اور نے لکھ کر دی ہے۔ اسی مخلوق کے بارے میں ان کی تجربات اور خیالاتوں نے لوگوں کو بہت حیرت میں ڈال دیا۔ میرے ساتھیوں، نکولا ٹیسلا نے اپنی ماں کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے اپنی زندگی کی پیچیدہ اور پراسرار پہلو کو بیان کیا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ اکثر ایسا محسوس کرتے ہیں جسے ان کی سوچ اور خیالات کسی بیرونی طاقت سے متاثر ہوتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اپنی ماں کو لکھی گئی اس خط میں انہوں نے اپنی ذہنی کیفیات اور روحانی تجربات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ ٹیسلا نے اپنی ماں کو بتایا کہ ان کے خیالات کبھی کبھار قابو سے باہر ہوتے ہیں۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جسے ان کے ذہن میں خیالات کی ایک زبردست لہری دوڑ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ یہ تجربات انہیں کائنات کی طاقتوں سے جوڑنے کا احساس دلاتی ہے۔ میرے ساتھیوں، اسی بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔
میرے خیال سے نکولا ٹیسلا کی زندگی ہمیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہے کہ کائنات کی عظیم قوتوں کو جاننے اور سمجھنے کی خواہش صرف انسان کی دماغ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا سفر ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت اور شعور دینے کا قریب لے آتا ہے۔ جس طرح ٹیسلا نے 3، 6 اور 9 کے نمبروں میں کائنات کے رازوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی، تو اسی طرح قرآن پاک ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات کے ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو ہمیں اس کی وجود اور وحدانیت کی طرف بلاتی ہے۔ اسلام کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، علم اور فہم کی نعمتیں عطا کی تاکہ وہ کائنات کے رازوں کو سمجھ سکے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی ایک جھلک ہے۔ اس کا اصل علم اور حکمت صرف اسی کے پاس ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور زمین اسے جیسا اور اس کے درمیان ہر چیز کو پیدا کیا کہ ہم اس کے نشانات اور نشانیاں کو سمجھ سکیں۔ سورہ الملک آیات نمبر 3۔ میرے ساتھیوں، ٹیسلا جیسے سائنسدان کی تجربات اور خیالات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسا پوشیدہ قوتیں اور حکمتیں رکھی ہے جن کا ادراک انسان کے لیے ممکن ہے، لیکن یہ صرف ایک خاص حد تک۔ ٹیسلا کی زندگی کی یہ روحانی پہلو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے اگرچہ علم اور تحقیق انسان کو بلند مقام پر پہنچا سکتے ہیں، لیکن کائنات کی اصل حقیقت کو جاننا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت کا ایک حصہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کا درس دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، چاہے وہ علم ہو، عقل ہو یا کائنات میں موجودہ بے شمار نعمتیں۔ یہ سب ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہیے۔ ٹیسلا کی زندگی کے مطالعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے رازوں کو جاننے کی خواہش ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہمیں اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عبادت کے لیے بھی وقف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اصل سکون اور کامیابی کا راستہ ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اتنا تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے۔